نفیسہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی اہم ترین رہنما جانشین جو ہیں ان کی سیاست کی مریم نواز صاحبہ بڑا کھل کے تنقید کر رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پہ کر رہی ہیں, آپ کی سندھ کی صوبائی حکومت پہ کر رہی ہیں. معاملات اتنے بگڑ کیسے گئے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بہت ایک افسوسناک عمل ہے اور اس کا رد عمل پاکستان پیپلز پارٹی نے آج دیا جب ہم پارلیمان میں ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا اور ہم نے واک آؤٹ بھی کیا. پہلے تو ان کا بولنا اس لیے بنتا نہیں ہے کہ کیونکہ اگر کوئی ایسا اسپوکس پرسنز کی طرف سے ایک تھوڑا بہت اگر ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو تو کبھی بھی لیڈرشپ ان چیزوں میں نہیں آتی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نواز شریف اپنے آپ کو اتنا سٹوپ لو کریں کہ وہ ہر چیز کا جواب دیں. اور پھر اس کا پس منظر بہت ضروری ہے کہ اگر آپ قدرتی آفت ہو یا قوم جب بھی مصیبت میں ہوتی ہے تو سیاستدان جو ہے اپنے اپنے موقف اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز چھوڑ کر اور خدمت کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ایک نیشنل یونٹی کا سینٹیمنٹ دیتے ہیں. تو جب چیئرمین صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تو ایکچولی تعریف کی ان کی کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے وفاقی حکومت سے, ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم پنجاب ایک وفاقی جماعت ہو کر ہم جہاں وفاقی حکومت کو سپورٹ دے رہے ہوں, ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم صوبے کے لیول پر آ کر اور ہم کوئی کھیلیں یا بات کریں. تو ہم نے یہی کہا کہ بھئی وفاقی لیول پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک وفاقی پروگرام ہے, دنیا کا ون آف دا بیسٹ سوشل سیکیورٹی پروگرامز, اس کو کئی ممالک آ کے اس کی کیس اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, اس کے اوپر وزٹس ہوتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا ہے تو ان کے تھرو ایمرجنسی اسسٹنس دی جائے فی الفور, یہ مطالبہ تھا. اب اس کو بیٹھ کر لے کر ان کی جو ایک ہے جی ہماری پارٹی کی اچھا, رہی تھی. اب آپ نے بالکل درست کہا کہ بات جو تھی بی ایس پی سے شروع ہوئی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تاثر جا رہا ہے پورے ملک میں کہ دونوں جماعتیں جو ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ کو, چاہتے ہیں کہ جی امدادی جو بھی سرگرمیاں ان پہ ان کی پارٹی کی مہر لگے. ظاہر ہے کہ اگر بی آئی ایس پی کے تحت رقم تقسیم ہوگی تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جائے گا, بے نظیر صاحبہ کی اس پہ تصویر ہوگی, اور نون لیگ کی خواہش ہے کہ جی ہمارا جھنڈا ہو, ہماری شریف خاندان کی واہ واہ ہو. تو یہ بی آئی ایس پی خود جو ہے اس وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ متنازع بن گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے, اس کی یہ شفافیت پہ نون لیگ نے افسوسناک ہے سوالیہ نشان یہ اٹھائے ہیں, کمنٹ. اعداد و شمار پہ انہوں نہیں نے سوالیہ نشان اٹھائے. جی بالکل حقیقت سے دور ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروگرام جس سے 90 لاکھ خواتین ملک میں ہر کونے میں بسنے والے خاندان مستفید ہو رہے ہیں, وہ متنازع پروگرام ہے. میں سمجھتی ہوں نتھنگ کین بی یہ ایک بہت ہی مس لیڈنگ قسم کی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ ہے, جو ہمارا کوئی کریڈٹ لینے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے جو اتنے ان کے پاس وسائل ہیں ان وسائل سے زیادہ ہو کر اور لوگوں کو کی خدمت کرے. لیکن یہ صرف محض اس لیے کہا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, ایک معاشی اور ایگریکلچر ایمرجنسی. تو جب آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو فی الفور لوگوں کو ایٹ لیسٹ کھانے پینے کے بنیادی اشیاء کے حوالے سے ان کو خرچہ جو ہے وہ دیا جائے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ وہاں لوگوں کی خدمت کرے, بالکل کرے. آپ نے کہا کہ جی متنازع اس لیے کہا میں نے اپنے جملے میں کہ ایک تو نون لیگ نے خود اعداد و شمار پہ اس کے سوالیہ نشان کھڑے کیے ہیں, پھر ہمارے بہت سارے جو ماہر معیشت ہے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب اس سے کوئی مطلب غربت میں کمی نہیں ہو رہی ہے, اور 716 ارب کا میرے خیال میں بجٹ رکھا گیا ہے, 716 بہت بڑی رقم ہے, اس کی جگہ ایسا کوئی پروگرام ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, نہ کہ چند ہزار روپے جو ہیں خاندانوں میں بانٹ دیے جائیں, اس کے کوئی مطلب ہے کہ اینڈ نہ ہو, اس کا مطلب ہے مسلسل کئی برس تک خاندانوں کو مل رہے ہیں, بجائے اس کے کہ کوشش کی جائے کہ ان کو نکالا جائے پاورٹی سے. جی دیکھیں یہ غربت ختم کرنے کا یہ سوشل سیکیورٹی یا ہم کہتے ہیں سوشل سیفٹی نیٹ ہے, کہ وہ لوگ جو اس ملک کے جو مختلف اوقات میں جو سٹیبلائزیشن پروگرامز ہیں اس کے نتیجے میں جو غربت بڑھتی جا رہی ہے
اس کے نتیجے میں یہ ایک بنیادی بیسک انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور دنیا بھر کے سوشل سیکیورٹی پروگرامز ایسے نہیں ہوتے کہ اس میں کوئی گریجویشن ہو، یہ نہ کہ یہ کوئی ایسا پروگرام ہے جس سے غربت بالکل ختم ہوتی ہے۔ غربت اس وقت ختم ہوگی جب آپ کی پالیسیاں معاشی ٹھیک پالیسی ہوگی۔ درست ہوں گی۔ اچھا، اس میں ظاہر بی ایس پی پہ انشاءاللہ کبھی میں چاہوں گا کہ تفصیل سے صرف اسی ایشو پہ فوکس کر کے بات کریں، کیونکہ جو ہم نے سندھ سے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ہماری اور لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ آپ برطانیہ کی مثالیں اگر وہاں یونیورسل کریڈٹ دیتے ہیں تو وہ مانیٹر کرتے ہیں جی 4 مہینے 6 مہینے بعد کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، وہ چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہی تصور جو ہے امریکہ کا بھی ہے، لیکن چلیں پھر کبھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ بعض انڈیزرونگ لوگوں کو 13,000 روپے پہ آپ کیسے لوگوں کو کھڑا کریں گے؟ میں چاہوں گا جو مریم صاحبہ نے کہا، میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا، وہ کہا جی این ایف سی سے سب کو پیسے ملتے ہیں، ہمارے پیسے پنجاب کی ترقی میں نظر آتے ہیں، چکا چوند ہو جاتا ہے، لاہور اچھا ہو جاتا ہے، باقی شہر بہتر ہوتے ہیں، لیکن سندھ کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اس نہج کی تقریر کری، اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کس طرح سے آپ رسپونڈ کریں گی؟ دیکھیں مجھے وہ تو ہنسی آ رہی ہے۔ کارکردگی پہلی پہ بات تو سندھ یہ ہے گورنمنٹ کہ کی میں اس جی بحث میں نہیں جانا چاہ رہی۔ جو اس بحث میں پی ٹی آئی نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اس حکومت کی، وہ پنجاب میں ہو یا ان کی وفاق میں، ان کی لیجیٹیمیسی کتنی ہے۔ جب وہ ہمیں ڈیٹا بتاتے ہیں کبھی کبھی پرائیویٹ اس میں، تو ہم تو حیرت رہ جاتے ہیں کہ یہ اس حکومت کی لیجیٹیمیسی ہے بھی یا نہیں ہے، جو پنجاب میں ہو یا جو وفاق میں ہو۔ سندھ حکومت نے، میں بتاتی ہوں نا، ان کو اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ جہاں تک چھوٹے صوبے ہیں تو ان کو چھوٹے صوبے کے نہ تکالیف نظر آتی ہیں، نہ ان کے کام نظر آتے ہیں۔ وہ ارد گرد اپنے ہی، انفیکٹ وہ، اب میں کیا کروں، لوگ ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں، وہ ٹک ٹاک کی دنیا میں اگر وہ رہتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن 20 لاکھ گھر، آپ مجھے بتائیں دنیا میں مجھے کوئی ایسا اگزامپل دیں جہاں 20 لاکھ گھر بن رہے ہوں۔ یہ جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ کہ جی جیسے لاہور ہے، لاہور اور کراچی کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ لاہور جو ظاہر ہے کہ ترقی کی دوڑ میں بہت آپ کو آگے نظر آتا ہے، کبھی کراچی بہتر ہوا کرتا تھا، آج اس کا انفراسٹرکچر بالکل برباد ہو گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی موسٹ آپ مجھ انلیویبل سے سٹی ہے۔ عامر، ایک آپ پرومس کریں مجھ سے جی کہ آپ گزشتہ 10 سال کا وفاقی بجٹ اور اے ڈی پی سکیمز لے کر، صرف آپ دیکھیں گے کہ اس اے ڈی پی سکیمز میں لاہور یا یہ جو ان کے فیوریٹ اضلاع ہیں جو نارتھ میں ہیں، میں صوبوں کا نام نہیں لوں گی، پھر مجھے کہیں گے کہ آپ صوبائیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ کس صوبے میں کتنا جاتا ہے۔ ہر وفاقی ادارہ، اور چھوڑ دیں آپ نیشنل جو این ایچ اے سے آپ پوچھیں کہ آپ نے موٹر ویز جو ہیں ان 8 10 15 سالوں میں، موٹر ویز جو ہیں وہ پنجاب میں کتنے بنائے، سندھ میں کتنے بنائے، بلوچستان میں کتنے بنائے، کے پی میں کتنے بنائے؟ یہ تو مجھ سے آپ نہ آپ کی پوچھیں، وفاقی جماعت حکومت ہے کچھ کر رہی۔ اتنا بڑا، مطلب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پہلی جو موٹر وے بنی تھی لاہور اور اسلام آباد کے درمیان بنی تھی، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا پوائنٹ اے سے شروع ہوتی ہے موٹر وے، بننا پورٹ سٹی کی طرف سے چاہیے تھا اور پھر آگے جانی چاہیے تھی۔ تو آپ کی وفاقی جماعت ہے، آپ لوگ کیوں اس کے اوپر جو ہے، جب تک انہوں نے تنقید نہیں کی، آپ لوگوں نے یہ چیزیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم تو بہت کم دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہم کو یہ کہ چیزیں جم اٹھاتے کر ہیں، جو ہے ان چیزوں پہ آپ میڈیا کا کام ہے کہ آپ ان کو اٹھائیں۔ ہم نے کتنی دفعہ واک آؤٹ کیا ہے۔ آپ صرف یہ پوچھیں، فار انسٹنس پی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے کیسے شفٹ کر لیا اگینسٹ دا لا۔ پی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کراچی ہے۔ Why did it go میرا to سوال ہے کہ اسلام آپ آباد؟ لوگ اس نظام کو، بھئی پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ میں آپ لوگ تھے، اس حکومت کی چلے نہ، اگر آپ حمایت نہ کریں تو پیپلز پارٹی کا لیوریج کہاں گیا؟ آپ کی پولیٹکس کہاں گئی کہ جب آپ ان چیزوں کو آپ یہ نہ کر سکے کہ جی پی آئی اے جو ہے وہ کراچی میں رہے، اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں چلا گیا؟ تو یہ تو تنقید تو آپ لوگوں پہ بھی بنتی ہے نا، اتنی ہی بنتی ہے نفیسہ صاحبہ۔ نہیں دیکھیں، کچھ حد تک آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم نے حکومت کو سٹیبلائزیشن، لارجر نیشنل انٹرسٹ، لیکن جہاں پر ہمارے موقف کی بات ہے، ہم ڈٹے بھی رہتے ہیں، اور ہم نے فار انسٹنس جو موٹر وے ہے اس کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم بجٹ نہیں پاس کریں گے جب تک آپ سندھ کا موٹر وے جو ہے اپروو نہیں کریں گے۔ تو ہم نے یہ بات کی اور ہم اس موقف پر رہے، اور پھر انہوں نے اس کو اچھا، میرے ایکنالج کیا۔ آخری 2 سوال، بیکاز ہمارا وہ ذرا سا ہم نے اوور شوٹ کر دیا اپنے سیگمنٹ کو۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ
کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح کا شور مچا رہی ہے کہ جی پنجاب میں کتنے فراڈ الیکشنز ہوئے، اور یہی کچھ اگر میں پیپلز پارٹی کے پنجاب کی لیڈرشپ سے بات کرتا ہوں وہ بھی مطلب یہی بات کرتے ہیں. تو کیوں آپ ایک مطلب فراڈولنٹ الیکشن کے تحت بقول آپ لوگوں کے اور حزب اختلاف کے اس میں لوگ الیکٹ ہو کر آئے، کیوں آپ لوگ جو ہیں ڈیموکریسی کا ساتھ نہیں دے رہے، کیوں آپ لوگ جو ہیں مطلب انصاف کی بات نہیں کرے کہ جی یہ چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے؟ تو یہ یہاں پر پیپلز پارٹی سے تو لوگ توقع کرتے ہیں نا اس بات کی. جی کئی دفعہ اس پہ ایکسپلین کیا ہمارے چیئرمین صاحب نے کہ اصل آفر ہوئی پی ٹی آئی کو کہ کیونکہ نمبرز ان کے سب سے زیادہ تھے کہ پی ٹی آئی اٹھ کر آپ حکومت بنائے. پی ٹی آئی نے بالکل ریفیوز کیا کہ وہ حکومت نہیں بنائیں گے. نون جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی کہ ہم بناتے ہیں کیونکہ وہ پھر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی، اس کا رائٹ تھا، صرف اور صرف اس لیے نہیں. لیکن کہ بات تو ہم نے الیکشنز کی، کہا وہ جو الیکشنز ہوئے اس میں تو نون لیگ مطلب ہے 17 سیٹیں اس پہ الزام ہے کہ جی 17 سے زیادہ سیٹیں جیتی نہیں ہیں، باقی جو ہیں ادھر ادھر سے آئی ہیں. ہم نے بھی یہی بات سنی ہے، لیکن جیسی تیسی جو ان کے نمبرز ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جب دوسرے دن ہم اٹھے تو اس وقت وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی. اب وہ تو کورٹ پروف کریں گے پی ٹی آئی کا اگر موقف لیں تو وہ تو 17 سیٹیں ہیں. رائٹ. اچھا لیکن میرا ابھی آخری سوال ہے اگر چھوٹا سا اس کا جواب مل جائے کہ کس حد تک پیپلز پارٹی جائے گی اس معاملے پہ، جس طرح سے نون لیگ آپ لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں، بالکل لحاظ نہیں کر رہے، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب بینچوں پہ بیٹھے رہیں گے اسی طرح؟ میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ سیاست میں جو ہے اٹ از آرٹ آف دا پاسبل، اور یہ ہمیں بالکل فار گرانٹیڈ نہ لیں. کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں حکومت کی پالیسیاں سے، بالخصوص جو کسانوں کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، جو انہوں نے ہمارے کئی وفاقی اداروں کو تباہ کر دیا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہو، وہ پیسکو ہو، کئی سارے ایشوز ہیں. پینشنز کے اوپر کافی ہمارے ڈبیٹ ہے، زراعت میں ہمارا ہے، سوشل سیکیورٹی میں ہمارے درست. کافی ایشوز ہیں، پالیسی ایشوز تو ہیں. تو they آپ should کا not take us for پیغام یہ کہ جی گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا رستہ جو ہے وہ عوام کو کے تحفظات دے کر، خود پنجاب کے لوگ ان سے تنگ ہیں. آپ پنجاب کے لوگوں سے مائک لے کر اور سروے کریں کہ یہ خوش ہیں یہ ٹک ٹاک گورنمنٹ سے، ان سے پوچھیں کہ یہ زیادہ جو کہتی ہیں کہ ادھر کوئی نہیں آئے. اور میرا ایک اور بات عامر صاحب، میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا یہ بہت ہی افسوسناک قابل مذمت بات ہے کہ یہ میرا پانی ہے، یہ میرے حصے کا پانی ہے، جو میں کہوں وہ اس پانی کے ساتھ میں کروں. یہ کس قسم کی فحش گفتگو گفتگو ہو رہی ہے. This بہت is بہت شکریہ. یقیناً unacceptable and will not tolerate this kind of gross conversation جو یہ کر رہے ہیں.